ہماری ایک نسبت ہے، ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی عنصر، بنیادی لازمہ اور بنیادی رکن ہے اللہ رب العزت کی توحید، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، ان کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین و صحابہ کرام، ان کی عزت و احترام، اور پھر اولیاء کرام کے ساتھ نسبت، عقیدت اور ان سے توسل اور ان سے اکتساب فیض کا تعلق۔ اولیاء کرام کی نسبت میں اوپر کی چاروں نسبتیں جمع ہو جاتی۔ اس پر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری امور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے تصوف کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، متعلقہ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر اور اس کی اجازت اور اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر دونوں نام ہیں، علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام قول مختار، اہل علم کی اکثریت کے قول مختار کے مطابق ولی ہیں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، ولی اگر کوئی عمل کرے تو یاد رکھ لیں وہ باعث خیر و برکت وہ عمل ثابت ہوتا ہے، مگر وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا۔ شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل سنت نبوی ہوتی ہے اور وہ شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی ہیں۔ ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی تلاش میں جانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک شرعی حجت ہے، یہ ایک شرعن حجت ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ولیوں کی تلاش میں جانا نبیوں کی سنت ہے۔ اب جو شخص اس نقطے کا انکار کرے، اسے نہ قرآن کی خبر ہے نہ انبیاء کی سنت کی خبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا ہے۔ ایک مچھلی کاٹ کر، بھون کر، پکا کر راستے کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لیے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام آیا، مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے، آگے چل دیے۔ آگے چلے تو آپ کو طلب ہوئی کھانے کی۔ اس طلب کے پیش نظر آپ نے حکم فرمایا حضرت یوشع بن نون کو کہ یوشع، وہ ہمارا کھانا جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ لاؤ تاکہ کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع عرض کرتے ہیں، یہ سب بات قرآن مجید کا متن ہے، آیات قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے، نص ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا حضرت، اللہ نے مجھے بھلا دیا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا آپس میں ملے، اب جو دریا دو جو آپس میں ملے، دریا تو زمین پر تھے، مگر عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر کے مطابق جہاں اللہ کا ولی ملا، یہ وہ مقام تھا جہاں دو دریا آپس میں ملے۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جہاں دریائے شریعت اور دریائے طریقت دونوں ملے۔
دریائے شریعت اور دریائے طریقت جب دونوں ملیں تو اس میں سے ولایت نکلتی ہے. ایک اشارہ تھا یہ عرفانی تفسیر کے اصول کے تحت. عرض کیا کہ وہاں جب رکے تو مچھلی تو زندہ ہو کر، کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر برتن سے نکل کے بھاگ گئی تھی اور سرنگ بنا کر پانی میں چلی گئی تھی. مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا. آپ نے جب یہ بات سنی کہ وہ مقام تھا جہاں مردہ، کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی. اب تفسیر اس مقام پر جو میں کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فتویٰ دیا. یہ قول پیغمبر ہے. آپ نے فرمایا یوشع جہاں کٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی مردہ تھی نا، پکی ہوئی جو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، آپ نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا. فرمایا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، بس یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے. یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے. تو قرآن مجید نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علامت ولایت یہ ہے جہاں موت کو حیات مل جائے وہاں ولایت کا قدم ہوتا ہے. یہ قرآن مجید فرمایا ذالک ما کننا نبغی. میں نے پہلے ابتدا میں لفظ بولا تھا کہ ولی کی تلاش میں نکلنا سنت پیغمبر ہے. ولی کی تلاش میں جانا نبی کی سنت ہے. اب وہ قرآن کی نص سے معلوم ہو گیا. فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یہ وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے. اور تلاش میں نکلے تھے خضر علیہ السلام کے، ولی العصر کی تلاش میں نکلے تھے. اور فرمایا جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی، جہاں موت حیات میں بدل گئی اور جہاں مردہ زندہ ہو گیا، وہاں ولی اصل رہتا ہے. اور وہاں پہنچے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نہ خضر علیہ السلام نے کوئی پھونک ماری تھی، نہ خضر علیہ السلام نے دم کیا تھا، نہ خضر علیہ السلام نے مس کیا تھا. صرف وہاں جو رکے تھے تو اس پانی کے، جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے ہیں، جس پانی کو مس کرتے ہیں، اس پانی کے چھینٹے اس مچھلی پہ پڑے تھے. جس ہوا اور فضا میں خضر علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہ ہوا اس مچھلی کو لگی تھی. جس پانی کو مس کرتے ہیں اس پانی کے چھینٹے پڑے تھے، وہ فضا اور ہوا مچھلی کو لگی. تو صرف اس پانی اور ہوا کے مس ہونے سے مردہ کو زندگی مل گئی. تو قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ یہ ولی کی کرامات سے ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور اگر بنی اسرائیل کا ولی محض اپنی سانس کی برکت سے موت کو حیات میں بدلتا ہے تو امت محمدی کا ولی کتنی موتوں کو حیات میں بدلتا ہے.